آج کی یہ خوبصورت بزم، یہ پاکیزہ اور روحانی محفل پاک ہمارے آنے والے ان عزیز بچوں اور ہونہار طلباء کرام کے اسباق کا افتتاح ہو رہا ہے، جنہوں نے اس دین متین کو حاصل کرنے کے بعد کل اس امت مرحومہ کی اصلاح کرنی ہے، اس دین کو آگے پھیلانا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے جو کل ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اس صفحہ کے چبوترے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو تیار کیا اور پھر وہ دنیا میں گئے۔ آج بحمدی تعالی دنیا بہت ایک مختصر سی چھوٹی سی ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہاں سے کراچی جانا بھی مسئلہ ہے، اور اب ایک طرف آسٹریلیا ہے، دوسری طرف ہوائی ہے، امریکہ کا بالکل آخری حصہ ہے۔ آسٹریلیا جہاں سے دن شروع ہوتا ہے وہاں پہلا حصہ ہے، ایک دوسرے زمین کے کنارے ہیں، یا بالکل جدھر ہم رہتے ہیں جسے ہم شمال کہتے ہیں بالکل نارتھ کے اوپر ہے، اور افریقہ جو ہے وہ بالکل جنوب کے اوپر، اسے ساؤتھ کہتے ہیں، وہ وہاں ہے۔ ہر جگہ مسلمان ہیں، اور جو تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس وقت اذان نہ ہو رہی ہو۔ اب ہمارے کیا بجے ہیں؟ 6 بجنے کو ہے، 6 ہوا ہے۔ امریکہ سے ہمارا 10 سے 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ ان کی صبح کی اذان ہو رہی ہے، ہماری مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اور جو پیچھے آسٹریلیا ہے اس سے بھی جہاں سے 10 گھنٹے کا فرق ہے، انہیں جو آنے والی صبح ہے اس کی اذان ہو رہی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد نہیں بلکہ لگاتار اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے نغمے گائے جا رہے ہیں۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا ہے، کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا واعظ یا کوئی ایسی تقریر نہیں ہے، کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، علم جو ہے، جو صفات باری تعالیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، ان میں سے ایک علم بھی ہے۔ اللہ عالم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو چیز انہیں عطا فرمائی، وعلم آدم الاسماء کلہا، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت تک ہونے والی جملہ اشیاء کے اسماء اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ اور پھر اب یہ جو علم ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ انبیاء علیہ السلام درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پھر علم کی بھی اقسام ہیں۔ یہ جو دنیا کا علم ہے یہ بھی فائدہ دیتا ہے، یہ ممد و معاون بنتا ہے۔ یہ علم دین سیکھنے کے لیے اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے، کہ جب آپ اپنا ما فی الضمیر اپنی بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو جب آپ کو دوسرے علوم آئیں گے تو وہ آپ کے مددگار ہوں گے۔ اصل میں علم تو یہی علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، وہ معرفت باری تعالیٰ ہے۔ اگر سارے علم کا نچوڑ نکالا جائے نا، یہاں آ کے بات ختم ہوتی ہے، جسے جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، بھئی ہر ایک کتاب کی یا علم کی تعریف ہوتی ہے، اس کو موضوع ہوتا ہے، اور پھر اس کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ تو غرض و غایت کا ہے بھئی، اور اسے غرض و غایت کے بعد اس کا اسے کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سارے نظام کی غرض و غایت ہے نا، یہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ، بس یہ ہے توحید۔ لیکن توحید اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کا پھر کوئی ذریعہ بھی تو ہوگا نا، اس لیے پھر رسالت کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ سارے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے ضرورت ہے کہ کل قیامت کا دن آنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، روز جزا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے، حضور کے صدقے سے اس امت کو جنت عطا فرمائے گا، باقی کو جزام بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی وہ جو جزا پائیں گے۔ ہمارے عزیزہ مولانا مفتی محمد داؤد صاحب
جو ہماری جماعت کے ماشاءاللہ ایک نوجوان اور ایک منجے ہوئے مدرس اور ایک محنت کرنے والے استاد اور ایک قوم کا درد دل میں رکھنے والی شخصیت ہے. انہوں نے بحمد تعالیٰ یہ تھوڑی سی آج بزم سجائی ہے. یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، میں نے تو نہیں زیارت کی، میری تو عمر بہت چھوٹی تھی، حضرت شیخ الحدیث محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا تو ہندوستان سے جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں آج جو دارالعلوم ہے، یہاں ایک درخت تھا، تالاب تھا، اس کے نیچے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور چند سالوں میں پاکستان میں آج جتنے تعلیمی ادارے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی سے اس کا تعلق ان کا حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملتا ہے. یہ نہیں دیکھنا یہ جگہ کتنی ہے، یہ نہیں دیکھنا یہ طلباء کتنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے، یہ کام کیا کر رہے ہیں. یہ کام اگرچہ بڑا مشکل کام ہے، مدرسہ بنانا، مدرسہ چلانا، بنانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، اینٹیں لگائی ہیں، چھت ڈالا ہے، بن جائے گا. لیکن جو ہر روز چلانے والا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ پھولوں کی سیج پہ نہیں چلنا ہے، یہ کانٹوں کے اوپر. اور یہ کانٹے بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو تلی میں اور پاؤں میں چوبتے ہیں اور سر کی چوٹ سے چل کر نکلتے ہیں. یہ آگے کو جاتے ہیں، پیچھے آنے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہمت، حوصلہ، استقامت، صبر، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ قوت، وہ ذوق اور وہ شوق عطا فرماتا ہے کہ لوگ رات کو گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، یہ قوم کی امانت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اٹھ اٹھ کر یہ طلباء کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی قرات کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے. پوری رات کو نیند بھی نہیں ہوتی. ادھر سے فارغ ہوتے ہیں جو صبح اسباق پڑھاتے ہوتے ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ صبح ان کو ہم نے پڑھانا کیا ہے. اور جب صبح اسباق ہو جاتے ہیں پھر یہ طلباء، یہ اللہ کی نیک قوم ہوتی ہے، درویش ہوتے ہیں، تو جو ناظم یا معتمم ہوتا ہے اس کو ساری چیزوں کا دیکھنا پڑتا ہے. کہ ایسا آپ سمجھ لینا کہ جس طرح ایک ملک ہوتا ہے، اس ملک میں سارے محکمے ہوتے ہیں اور سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور مدرسہ بھی ایک قسم کی چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے. اور اس حکومت میں جتنے باقی دنیا کے محکمے ہوتے ہیں نا، یہ وزیر خزانہ بنا ہے، یہ خارجہ بنا ہے، یہ داخلہ بنا ہے، یہ ڈیفنس کا بنا ہے، یہ فلاں کا بنا ہے، یہ ایجوکیشن تعلیم کا بنا ہے. اسی طریقے سے مدرسے میں بھی یہ سارا نظام ہوتا ہے. یہاں بھی خزانہ بھی ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، یہاں بھی بیماری کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ہیلتھ یہاں سارے معاملات چلتے ہیں. تو یہ دیکھنے میں کبھی یہ کام آسان لگتا ہے، لیکن اسے سمجھانے سے یہ سمجھ نہیں آتا. یہ خود کر دیکھو نا، مثلا محبت ہے. اگر کوئی کسی کو کہے نا کہ محبت سمجھاؤ کیا چیز ہوتی ہے، محبت کو لفظوں میں کس طرح سمجھائیں؟ محبت کسی سے کر دیکھو نا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتی ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے. کسی کو جتنا مرضی سمجھاتے رہے ان سے نہیں سمجھ لگتی. تب سمجھ لگتی ہے نا جب اسے اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کا دکھ ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. پھر اسے سمجھ لگتی ہے کہ اولاد کی خوشی کے لیے ماں باپ کیا قربانی کرتا ہے. ارسطو نے غالباً یہ ایک بڑی اچھی بات کی ہے، یا کسی اور نے بھی کی ہوگی، کہ کہا کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پہ لایا ہے، میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پہ لے گیا ہے. آپ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے. وہ باپ کی وجہ سے دنیا میں تو آیا ہے، لیکن پھر دنیا میں جس نے اس کو یہ علوم پڑھائے ہیں، پھر دنیا سے اٹھا کر اسے آسمانی شہرت تک پھر استاد پہنچانے والا ہے. استاد، یہ میں بچوں سے 2-3 باتیں کرتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، اور بڑے بڑے انہوں نے علوم اور بہت بڑے بڑے اسکالر اور یونیورسٹیز بنائی ہے، جہاں تک پہنچ سکتے تھے، وہ پیدا ہوتی ہی نہیں بنے تھے ایسے. وہ کوئی کد کا واقعہ ہے کہ جنہیں نے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ازواج ہیں، لیکن میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پہلے اے بی سی الف بے تے جو بھی جو زبانیں ہیں، علی با تا سا، پہلے دن پڑھنا شروع کیا تو پھر اس جگہ پہ پہنچے ہیں. آج یہ رستم بنا ہے، لیکن ایک دن اس کے باپ نے اس کی انگل پکڑ کر اسے چلانا سکھایا تھا. آج یہ اتنا جوان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کو اگر ٹھوکر ماروں نا تو یہ فٹ بال کی طرح اڑنا شروع کر دے. لیکن کل اس کی یہ حالت تھی کہ یہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر باپ اٹھاتا تھا. آج اگر کوئی مفتی اعظم بن گیا
یا آج وہ بہت بڑا محقق بن گیا، آج مفسر بن گیا، بہت بڑا فقی بن گیا، بہت بڑا بن گیا، لیکن ایک دن اس کو کسی نے الف با تا سا پڑھایا تھا، اس وقت کو بھولنا نہیں ہے کہ جب آپ پہلے دن مدرسے میں آئے، نہ آپ کو بیٹھنے کا پتہ، نہ اٹھنے کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ وضو کا پتہ، نہ کتاب کا، تو جس استاد نے آپ کو پہلے بسم اللہ پڑھائی ہے، کریمہ شروع کرایا ہے، نام حق شروع کرائی ہے، باقی کوئی صرف ناو کی کتاب، بعد میں جتنے بڑے آپ ناوی بن جائیں، آپ صرفی بن جائیں، بہت بڑے بن جائیں، لیکن اس دن کو اور اس وقت کو بھولنا نہیں ہے کہ جب میں پہلے دن مدرسے میں گیا نا تو میں بسم اللہ بھی ٹھیک نہیں پڑھ رہا تھا، تو میرے استاد نے مجھے سکھائی ہے، نماز بھی نہیں آتی تھی۔ تو آیت طلباء، دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک یہ ظاہری علوم ہے، ماشاءاللہ یہ بڑی کتاب میں دیکھ رہا ہوں، قرآن پاک تو سب سے بڑا، تو یہ جو ظاہری علوم ہے نا، الفاظ ہو، یہ کافروں کو بھی یاد ہے۔ وہاں لوگ جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، یہودی کراتے ہیں یا عیسائی کراتے ہیں، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اور انہیں ہر وقت وہ جو ہے نا یہ بڑی بڑی کتب ماشاءاللہ مفتی صاحب کی لائبریری میں پڑھی ہے، تو ہمیں تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتی، جس جگہ ضرورت ہوتی ہے بس اتنی کو اس جگہ کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے درجنوں ٹائم اس کے مطالعے اور اس پہ تحقیق کیا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ ایک ہوتا ہے کہ یہ عبارت پڑھ لینا، کلمات یاد کر لینا، اور ایک ہوتا ہے علم کا فیض، تو اصل معنی تو فیض ہے، اصل معنی تو اس کی نورانیت ہے، اصل معنی پڑھنے وہ خود خلیفہ بن گیا۔ اس نے کہا میرے استاد کو بلاؤ، جب ان کو بلایا گیا، اس نے کہا اس وقت تو میں نہیں بول سکتا تھا، میرا باپ بھی زندہ تھا اور میں شاگرد تھا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور میرا جرم بھی کوئی نہیں تھا، اور مجھے دھوپ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے دھوپ میں کیوں کھڑا کیا تھا؟ کہا کہ تیری ساری تربیت ہو گئی تھی، لیکن یہ بات رہ گئی تھی کہ اگر کسی کو بغیر جرم کے سزا دیں تو اسے دکھ کتنا لگتا ہے، اگر تم خود نہ اس سے گزرتا تو تجھے نہ پتا چلتا بھئی بے گناہ اور جس نے کوئی جرم نہ کیا اس آدمی کو سزا دیں تو اس کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے۔ آج کتنے سال گزر گئے، تجھے وہ دھوپ پہ کھڑا ہونا آج بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں تھا تو مجھے یہ سزا کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے کہ یہ بھی تیری ایک تربیت کا حصہ ہے۔ اگر استاد کسی دن غصے ہوتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں بچوں پھر آپ نے یہ جو مدرسہ جو میں جس ٹائم میں بس کر دوں گا، میں آپ جس ٹائم کہیں گے نا کسی اور نے بیان کرنا ہے تو یہ جو مدرسہ ہے یہ آپ کا گھر ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارے گاؤں میں اسکول میں 5 ہی جماعتیں تھیں، ہمارے پاس ملال میں مڈل بنا تھا، کرایہ ہی نہیں تھا کہ ہم ملال میں پیسے دے کر جائیں اور وہاں جا کر آگے سکول پڑھیں، تو اس وقت میری عمر کو 11-12 سال تھی، میں چلا گیا، مسجد چھوٹی سی، استاد رہتے بھی نہیں تھے، سب یاد کرنا شروع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 11-12 سال کی عمر سے لے کر اب میں 65 سال کا ہو گیا ہوں، میرا وقت میرا دل ہی مسجد ہی میں لگتا ہے، وہاں بھی میں ہوتا ہوں، اللہ نے بہت اچھا مکان دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں رہتا مسجد ہی میں ہوں، میری ڈیوٹی ہو یا نہ ہو، یہاں بھی میں آتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں رہتا مسجد مدرسے میں ہوں، میرا دل اسی جگہ لگتا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ جسے دے، کہ اب ہم آ گئے ہیں، زندگی بھر ہم نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ جو اللہ دے گا بس ہم نے اس کو یہاں ہی خرچ کرنا ہے۔ تو پہلے میں نے بتایا نا، ہر آدمی ہر چیز نہیں دے سکتا، تو اپنا وقت تو مسجد دے سکتا ہے، مدرسے کی صفائی بھی رکھنی ہے، مدرسے کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، استادوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے میں آپ طلباء میں جو آپ دین سیکھنے آئے ہو، جو سکول کے ہیں، اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے، بے نمازیوں اور نمازیوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے، حاجیوں میں اور جنہوں نے نہیں کیا اس میں کوئی امتیاز، کوئی فرق ہونا چاہیے۔ جو دین سیکھنے والے میں گھروں میں جائے، اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومیں، اپنی والدہ کے ہاتھ چومیں، اور ان کے کاموں میں ان کے ساتھ مدد کریں، انہیں پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا کچھ سیکھ کر آیا ہے۔ ہمارے ہاں خاص کر ہمارے اس ملک میں ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے، جوان بیٹا ہے، سارا دن گھومتا رہے گا، باہر گلشن روڈ اتارتا رہے گا، گھر آئے گا ماں کو کہے گا مجھے چائے بنا دو، میرے لیے روٹی لے آؤ، مجھے، تم نے سارا دن کیا کیا ہے؟ ماں نے بچپن میں تجھے پالا ہے، اب تیری ذمہ داری بنتی ہے، ماں جی بیٹھو میں آپ کو چائے بنا کر دیتا ہوں، ماں جی آپ کے کپڑے میں دھوتا ہوں، اپنے والد سے کہے کہ آپ چارپائی بیٹھو میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں۔ باپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے
جب بیٹا گھر سے جائے تو باپ سے مل کر اور اس سے دعائیں لے کر جائے، جب واپس آئے تو پہلے سلام ماں باپ کو کرے، ان کا احوال پوچھے، تو پھر اپنی اولاد کو ملے اور پھر اپنے کمرے میں جائے۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، نہ جاتے ہوئے وہ اپنے باپ سے دعا کرتا ہے، نہ آتے ہوئے اپنے باپ کو سلام کرتا ہے، اپنے بچوں اپنی بیوی اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ ہمیں بیٹو یہ دین ہی ہم سبق دیتا، باپ کی دعا سے بڑھ کر ماں اور باپ کی دعا اس طرح ہے جس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے، اور باپ کی دعا میں، باپ کی رضا میں، باپ کی اسی طریقے سے استاد کی بھی دعا میں، استاد کی محبت و شفقت میں، اس سے بڑھ کر ہم بار پیر تلاش کرتے ہیں، کرنا چاہیے فلاں پیزا فلاں پیزا۔ جس آدمی کا باپ اور استاد زندہ ہے نا، اسے بار پیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گھر میں ہی سارا کچھ ہے۔ ہم ان کو تو پکڑ رہے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور اس کی طرف دیکھتی نہیں ہے کہ جو ہمارے من کے اندر ہے، جو ہمارے گھر کے اندر ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر اور بڑا گناہ گار بھی ہوں، وہ نہیں بھی پڑے ہیں، لیکن باپ باپ ہی ہے اور ماں ماں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ استاد سے آپ نے زیادہ ہی سیکھ لیا، اللہ کرے کہ بہت آپ آگے بڑھ جائیں، لیکن جس استاد نے آج آپ کو افتتاح کرانا ہے، بسم اللہ پڑھانی ہے، فاتحہ یاد کرائی ہے، سورۃ اخلاص یاد کرائی ہے، کریمہ پڑھایا ہے، نور الرضا پڑھائی ہے، تعلیم المنطق کی پڑھائی ہے، سغوجی پڑھائی ہے، جس نے آپ کو یہ ابتدائی کتابیں ہی پڑھائی ہے نا، پھر بعد میں آپ بے شک الحمدللہ قاضی مبارک تک کہاں تک بھی آپ چلے جائیں، لیکن اس پہلے استاد کو آپ نے یاد رکھنا ہے، پھر آپ فیض پاتے جائیں گے۔ اگر یہ بات نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی صحابی کو کچھ کتنا عرصہ ملا، کسی کو کتنا ملا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5000 سے زائد احادیث مبارکہ جن کے آپ راوی ہیں، وقت ان کو کتنا ملا؟ وہ 3 سال کے قریب اس کے آگے پیچھے ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم و تکریم کرتے تھے کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب جاتے تھے کچھ قرآن علوم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے پاس، تو باہر بیٹھ جاتے تھے دروازے کے، اور وہ جب باہر نکلتے تھے وہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے کہ آپ اتنے عظیم آدمی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں، آپ ان کے چچا کے بیٹے ہیں، تو آپ نے جب آئے ہیں تو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا کہ میں باہر آ جاتا؟ اور انہوں نے کہا کہ جن کے حوالے دے کر مجھے بتا رہے ہو نا، انہی ہی کے بارے میں آیا ہے کہ اے لوگوں، سورہ حجرات میں، کہ اللہ کے نبی کو آوازیں دے کر باہر نہ بلاؤ، نبی آپ باہر تشریف لائے تو پھر اپنی عرض و معروض کرو۔ تو جس طرح نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کا احترام کرنا ہے نا، اس کے بعد جس سے یہ علوم سیکھنے ہیں جو ان کے وارث ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہا ہے۔ لہٰذا استاد جی آرام کر رہے ہوں تو فوراً چل کے استادوں کو آواز دے کے اٹھانا نہیں ہے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، بڑوں کے لیے بھی یہ کام کی باتیں ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنا، کھانے کا خیال رکھنا، کھانے کو ضیاع نہیں کرنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا، صفائی بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں ابھی آتا ہے اللہ تعالیٰ متطہرین سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المتطہرین، اور اسلام سے صفائی ہمیں سکھاتا ہے، اس ظاہری صفائی کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ دل کی صفائی۔ آخری میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ پیسے کا ہم حساب لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، اگر اس نے زکوٰۃ صدقات خیرات کرنی ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، اور حلال مال رزق کا۔ جو حافظ صاحب، جو استاد جی صبح پڑھانا شروع کرتے ہیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، اور عشاء تک پڑھاتے رہتے ہیں، کبھی اندازہ لگایا ہے کہ انہوں نے کتنے حروف سنے ہیں اور کتنے سنائے ہیں؟ اگر اس نے 10 پاری منزل سنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان 10 پاروں کے کتنے ہزار حروف بنے ہیں۔ اس نے 10 طالب علموں کو سبق ہی دیا ہے تو کتنے ہزار حروف اس نے پڑھائے ہیں، اور یہ صبح تک، یہ شام تک کام کر رہا ہے، اور پھر اسے ہفتوں پہ، مہینوں پہ، اس کی زندگی کے اوپر اگر آپ اسے تقسیم کر لیں تو یہ معاملہ پھر کہاں تک پہنچتا ہے۔ پھر جنہوں نے اس کو پڑھایا ہے، جب وہ آگے پڑھائے گا، جب وہ آگے پڑھائے گا، جب وہ آگے پڑھائے گا، تو اس پہلے پڑھانے والے کو تو ثواب ملتا رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی ایک تفسیر یہی ہے۔ 1400 سال سے دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے وہ قرآن ہے،
اور جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، یہ ثواب ملتے 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 سب آمنہ کی لال کے پاس جاتا ہے، اور پھر کس طرح ان کے درجات بلند روز ہو رہے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جتنی اذانیں دی جا رہی ہیں، جتنی احادیث پڑھائی جا رہی ہے، جتنا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، سارا سال کا مجموعہ تو ویسے بھی نا امت کے نیک اعمال کا ثواب اللہ اس امت کے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ بچوں جو آپ پڑھو گے آپ کا ثواب، اچھا یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، یہ جو مکلف نہیں ہوئے ہیں، نہ ان پہ نماز فرض ہوئی ہے، نہ ان پہ روزہ فرض ہوا ہے، نہ ان پہ کوئی اور چیز فرض ہوئی ہے، جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ گناہ کریں تو ان کے گناہ پہ پکڑ نہیں ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے، میں غلط ہوں تو بتا دینا، کوئی مجھے اب اس بات کی کوئی شرم نہیں۔ یہ چھوٹے بچوں سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے نا، تربیت کرنی ہے، لیکن ان پہ گرفت نہیں ہے، کیونکہ کبھی یہ مکلف ہی نہیں ہے، نہیں روزہ رکھا، نہیں نماز پڑھی، چھوٹے ہیں، 5 سال کے، 4 سال کے، 7 سال کے، لیکن اگر نیکیاں کرے نا تو اللہ ان کو ضائع نہیں فرماتا، اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ جو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں نا، اس کا ثواب پڑھانے والے کو اور ماں باپ کو ملتا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کے بچے یہاں آئے ہیں، کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ آپ نے کمائی نہیں کیا ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے کمائی کرنا شروع کر دی ہے؟ اگر یہ ہر روز آپ کے لیے 5-10 ہزار روپے کما کے لاتا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال کا، 6-7 سال کا، 10,000 سے دن کمایا، واہ واہ کیا بات ہے۔ اور اگر یہ آپ کو کوئی بتائے کہ آج لاکھ نیکیاں یہ آپ کے لیے ثواب کما کر آیا ہے، آج اس نے ایک پارہ یاد کیا ہے، آدھا پارہ یاد کیا ہے، کوئی 100 مرتبہ اس نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ حفظ طرح نہیں ہو جاتا۔ یہ طالب علم، یہ سارے ہم جو آپ کتابیں پڑھاتے ہیں نا، یہ 3 قسمیں، عرب و نصب جر ہوگا، یہ 3 زمانے، حال ماضی استقبال، ساری 3 طالب علم ہی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈنگ ٹپاؤ ہوتے ہیں، بھائی چلو آج کا دن تو گزرے نا، کل دیکھتے ہیں کدھر جانا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو درمیان میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، بھائی پتہ نہیں پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا، یہ پڑھیں گے یا کیا کریں گے، نہیں، آپ نے وہ بننا ہے۔ یہ گجراتی نا ہندی میں ایک لفظ وہ بھی 3 بولتے ہیں، وہ ایک کو کہتے ہیں کپوت اور ایک کو کہتے ہیں سپوت، یہ ان کی زبان ہے، ہماری زبان میں بھی ایسے بولا جاتا ہے۔ تو بھئی کپوت کیا ہوتا ہے، سپوت کیا ہوتا ہے؟ کپوت وہ عام بیٹا ہوتا ہے، جیسے باپ تھا ایسے اس نے کام چلایا۔ سپوت وہ ہوتا ہے کہ جو باپ نے کام کیا ہے یا اس کے بڑے نے کام کیا ہے، اس نے اس کام کو گھٹایا نہیں ہے، بلکہ اس کام کو اس نے اور آگے بڑھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زہرا میں وہ اتنے وسیع ممالک اسلام نہیں پہنچا، پر جب صحابہ کرام کی باری آئی نا، انہوں نے دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا ہے جہاں تک انہیں اپنے اسلام کی تبلیغ کو نہیں پہنچایا ہے۔ تو آپ نے بھی ایسے بننا ہے کہ استادوں کا نام روشن کرنا ہے۔ آپ غلط کام کریں گے، بدنامی استاد کو ہوگی، بدنامی مدرسے کی ہوگی، بدنامی ماں باپ کی ہوگی۔ آپ نے کوئی بچوں چھوٹے ہو، آپ انشاءاللہ کل بڑے ہو جاؤ گے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ تو بس یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے، پتہ نہیں آپ کی ضرورت کی تھیں یا نہیں تھیں، لیکن میں ان باتوں کو آپ کا وقت سمع خراشی کرتا رہا، یہ باتیں کرتا رہا۔ تو یہ تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، سید مظفر حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ عالمی مبلغ دین ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک، انہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں۔ یہ ساری دین کی برکتیں ہیں، اور دین ہی کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل قیامت کا دن آئے گا تو ان علماء اور حفاظ کا کیا ہوتا ہے۔ لہذا یہ چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں، جو آپ اہل محلہ ہے، ان کی خدمت کیا کریں، کیوں کہ ان کی نیکیوں کا ثواب ہمیں بھی تو کل کسی نے کھلایا تھا نا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی مدرسے میں چائے بھی نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، رات کی روٹی صبح، لیکن ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہ قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جنہوں نے ہمیں ایک دن کھانا ہی دیا تھا، رومال لے کر دیا تھا۔ میں نے پہلی کتاب لینی تھی، پیسے ہی نہیں تھے، وہ 40 روپے بنتے تھے، 40 روپے ہی نہیں تھے، کہ حاجی صاحب تھے، انہوں نے مجھے لے کر دی۔ میں آج تک کہتا ہوں اللہ ان حاجی صاحب کی قبر کو روشن کرے کہ میرے پاس مدرسے کی کتابیں پیسے ہی نہیں تھے، 3 روپے ساری تنخواہ تھی مہینے کی، اور 40 روپے کی کتابیں بنتی تھی۔ تو کوئی ایک بھی طالب علم اگر کر مرنے کے بعد آپ کی اولاد دعا کرے گی یا نہ کرے گی، وہ عالم دین بن گئے گا، نہ بھولے گا نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ لہذا ایک طالب علم کو ضرور آپ کچھ سپورٹ کیا کرو۔